السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں سعید قاضی ہے میرے ساتھ اور اسلام آباد سے رؤف کلاسرا. ناظرین، گزشتہ کئی روز سے کوئی بھی دن ایسا نہیں جاتا جب کہیں نہ کہیں دہشت گردی کی کوئی کارروائی نہ کی گئی ہو. کل مستونگ اور چارسدہ میں ایک بار پھر دہشت گردی کی واردات میں 12 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے. چارسدہ میں پولیو ٹیم کی حفاظت پر معمول پولیس وین کو نشانہ بنایا گیا. کیا ان کارروائیوں کی وجہ حکومت کا بار بار عسکریت پسندوں کو مذاکرات کی دعوت دینا ہے؟ کیا یہی وجہ ہے کہ ان کارروائیوں کی وجہ سے عسکریت پسندوں کے خلاف طاقت کے استعمال کا جو مطالبہ ہے یہ زیادہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے؟ اس پر بات کریں گے. دوسری جانب عمران خان نے کہا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں، اگر آپریشن کرنا ہے تو ہمیں اعتماد میں لیا جائے. جبکہ مولانا سمیع الحق نے بھی مذاکرات سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی پروگرام میں آپ کو بتائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قاضی صاحب اور کلاسر صاحب بھی آپ کے ساتھ خبریں شیئر کریں گے. قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج ہمیں کیا بتائیں گے. جی قاضی شادیہ، خال اچھی خبریں آتی ہیں تو پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کی طرف کی ایک خبر ہے جو ہم شیئر کریں گے، جس کے پروفٹس سٹیپ اپ ہوئے ہیں ایئر بائی ایئر 19%، اور ان کی جو پیداوار ہے اس میں بھی 31% اضافہ ہوا ہے. مگر دیکھیں گے کیا ہم پروفیٹیبل یونٹس کو بھی اسی طرح بیچ دیں گے یا نقصان والے بیچیں گے، یہ شیئر کریں گے. اس کے علاوہ ایک سیالکوٹ سے خبر ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے کہ ایک لیبر کالونی ہے وہاں پہ، علامہ اقبال لیبر کالونی. تو وہاں کی جو لیبر فیڈریشن ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ ان 500 فلیٹس میں سے 300 فلیٹ پہ قبضہ ہے اور ناجائز ہے. اور جب انہوں نے بات کی خواجہ شمائل صاحب جو کہ وہاں کے کمشنر ہیں اور ڈی سی او صاحب سے، تو ان کی اطلاع میں یہ نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس کالونی کی حالت زار اور اس خبر کی ایک روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا حشر کرتے ہیں اپنے ورکرز کا جو کہ یہ سماج میں ہر چیز پیدا کرتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. اور ایک اچھی دلچسپ خبر جو ڈاکٹر ارجمند ہاشمی ہیں، انہوں نے جو مشرف کو کہا تھا کہ آپ ادھر روحانی تشخیص کر کے انہوں نے کہا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں. تو ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ 2005 میں انہیں تیسرا بڑا سول اعزاز ملا تھا، اور وہ ہیں تو وہ امریکہ میں، مگر یہ اعزاز تو پاکستان میں خدمات کے حوالے سے ہوتا ہے. تو یہ اس پہ بات کریں گے. اور ایک ٹیزر بڑا میں کل کے لیے دینا چاہتا ہوں شادی، اس پہ کل ہم بات کریں گے. لاہور میں ایک لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل ہے، اسے ڈیمالش کر کے تو وہاں ایک سڑک وسیع کی جا رہی ہے، جو کہ ہوتے ہیں پروجیکٹ ایسے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 6 مہینوں میں کہیں اور شفٹ کریں گے اسپتال کو. مگر معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ تقریباً 70 سے 80 ڈیلی جو ہیں وہاں پہ ڈیلیوریز ہوتی ہیں، 30 اس میں سیزیرین ہوتے ہیں. اور مجھے پتا چلا تھا کہ 6 مہینے لگ جائیں گے، تو 6 مہینے میں یہ 12,000 کیسز ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے کوئی پلان تو بنایا ہوگا کہ کہاں ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. مگر اس کے ساتھ یاد رہے کہ جو مورٹیلٹی ہے، جو زچہ کی مورٹیلٹی میں ہم 1 آف دی ہائیسٹ ہیں دی ورلڈ. اور کل پرسوں جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ آئی ہے، اس میں عورتوں کی صحت کے ضمن میں ہمارا نمبر افغانستان سے ذرا تھوڑا سا اوپر آتا ہے. تو یہ قابل فخر ہمارے اعداد و شمار ہیں. تو یہ ہم کل اپنے نمائندے سے بھی پوچھیں گے. یقیناً انہوں نے کچھ کر رکھا ہوگا، اور کوشش یہ بھی کریں گے کہ پنجاب گورنمنٹ کے جس طرح زعیم قادری صاحب آئے تھے ہمارے ساتھ کوئی نمائندے بھی آ جائیں. صحیح. کلاسر صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج ہمیں کیا بتائیں گے. جی کلاسر صاحب. جی شازیہ، پہلی خبر تو یہ کہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑی واردات ہوئی ہے. پولیس ایز یوزل سو رہی، آپس میں لڑائی لڑ رہے ہیں. ایک سابق پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہیں محمد سلیم بیگ صاحب، بہت بڑا ایک پی اے او کا دفتر سمجھا جاتا ہے. ان کے گھر پر ڈاکو بھی گئے تھے، پورے گھر والوں کے ساتھ جو لوٹ مار کی ہے. اور جس طریقے سے اسلام آباد کی لا اینڈ آرڈر کی الارمنگ سچویشن بنتی جا رہی ہے، تو سلیم صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ خود ہمیں آ کے بتائیں کہ ان کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا. رمضان ساجد والی سٹوری تو ہم سنا چکے ہیں، اور یہ اسلام آباد کے پاش ایریا میں رہتے ہیں. اگین جو میں ریپیٹ کروں، ایک ہی گینگ ہے، ایک ہی گروپ ہے، اور جو اسلام آباد کی پولیس کو انہوں نے یہاں پہ نچا کے رکھ دیا ہے، اس کی سٹوری بڑی انتہائی ہاریبل سٹوری ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کیسے ایک اور سرکاری افسر کے گھر پر اس کے گھر والوں کو باندھ کے اور ان کے نوجوان بچوں کے کن پٹی پہ پستول رکھ کے کیسے انہوں نے یہاں پہ وارداتیں کر رہے ہیں. ایک اور اس کے ساتھ سٹوری ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے، آفتاب میکن صاحب ہمارے دنیا اخبار کے رپورٹر، بڑے اچھے رپورٹر ہیں. ان کی سٹوری یہ ہے کہ انہوں نے ایف آئی اے کو ISI اصغر خان کیس میں اپنا بیان ریکارڈ کرانے سے انکار کر دیا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے کہ اگر نواز شریف صاحب بیان ریکارڈ کرانے کو تیار نہیں ہے تو پھر اس کیس کا کیا فیوچر ہے. ان پہ بھی الزامات ہیں نواز شریف صاحب سے. ان کے اسپوکس پرسن سے بھی بات ہوئی ہے، وہ بھی بتائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اسپوکس پرسن. اور تیسری یہ کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ FCC نے بریفنگ دینی تھی وزارت داخلہ کے کیما کمیٹی کو، اور جو میجر جنرل صاحب FCC کے کمانڈر ہیں وہ پھٹ پڑے ہیں وہاں پہ کمیٹی کے سامنے. کیا انہوں نے شکایات کی ہیں، میڈیا سے کیا کی ہیں، یا یہاں پہ وزارت داخلہ سے ان کی کیا شکایات ہیں، کیا ڈی مورلائزیشن ہے، اسحاق ڈار سے کیا ان کی شکایات ہیں جو بہت بڑا کٹ لگایا گیا FCC کے بجٹ پہ. تو وہ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.
ٹھیک ہے، معاف کیجیے گا ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے چند روز پہلے بھی کراچی میں پولیو ٹیم کے جو اہلکار تھے ان کو نشانہ بنایا گیا. کل چارسدہ میں پولیو ٹیم کی حفاظت پر معمور جو پولیس وین تھی، سیکیورٹی اہلکار تھے، کل ان کو نشانہ بنایا گیا. جب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پولیو ٹیم کے جو ورکرز ہیں انہیں حفاظتی سیکیورٹی جو ہے وہ انہیں مہیا کی جائے، لیکن جب سیکیورٹی مہیا کی جاتی ہے تو سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تو قائد صاحب اگر اسی طرح ہوتا رہے گا تو ایک تو ہمارے ملک سے پولیو کا خاتمہ ممکن نہیں ہے، اور دوسرا سیکیورٹی جتنی مرضی دی جائے ان کی حفاظت نہیں ہوتی. بحث یہ ہو رہی ہے کہ آخر پولیو ورکرز ہی کیوں؟ اب پولیو ایک ایسا سینسٹیو ایشو ہے کہ جب آپ ایک پولیو ٹیم کو ہٹ کرتے ہیں تو آپ کی خبریں فلیش ہو جاتی ہیں پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ. آلریڈی ہم پہ یہ الزام ہے کہ ہم پولیو ایریڈیکیشن نہیں کر چکے، اور خلاصہ صاحب سٹوری دے چکے ہیں کہ ہم پہ ٹریول بین لگ سکتا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ جی سیریا میں جو پہنچا ہے پولیو وائرس وہ بھی ہم نے پہنچایا. مگر اس حوالے سے جو آج رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس میں بھی ایک ڈیوائیڈ ہے مبینہ طور پہ. جو ٹاپ لیڈرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے ہمیں ڈسٹنس کرنا چاہیے، جبکہ نیچے جو زیادہ ہارڈ لائنرز ہیں وہ اس طرح سے اٹیک کر رہے ہیں. اور دیگر جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ بھی فتوے دے چکے ہیں جی کہ اس طرح سے آپ نہ کریں. اور یہ جو تاثر ہے اس کے بارے میں، ہاں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ پولیو ویکسینیشن کے ذریعے یہ تو خطرہ انہیں ہے کہ آپ نے گھر گھر جانا ہے تو وہ جی شاید وہ فیئر آف بینگ کاٹ جو ہے وہ نہ ہو جائے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ سارے ایشوز اب یوں لگتا ہے جیسے کسی فائنل ڈینومنٹ جسے کہتے ہیں، یہ حتمی فیز میں داخل ہو رہے ہیں. اور جس طرح سے ملٹری ایکشن بھی شروع ہوا ہے تو یہ معاملات مجھے لگتا ہے کسی لاجیکل اینڈ کی طرف. اچھا کلاس صاحب، مذاکرات کی حمایت کرنے والے جو عمران خان ہیں انہوں نے اپنے بیانات میں تبدیلی لے کے آئے ہیں، کہتے ہیں کہ حکومت مذاکرات میں ناکام ہو گئی ہے. ایک بات تو یہ مذاکرات شروع نہیں ہوئے تو ناکام کیسے ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر آپریشن کرنا ہے تو ہمیں اعتماد میں لیا جائے. تو کیا یہ ساری صورتحال جو تھی آپریشن کے لیے ضروری ہو گئی تھی؟ میرا خیال عمران خان کو اس پہ سپورٹ کرنی چاہیے. وہ ٹھیک ہے، ان کا بڑا سٹینڈ تھا جس پہ ہم بھی کریٹیکل رہے ہیں، تنقید کرتے رہے، بہت سارے اور بھی سیگمنٹ کرتے رہے. عمران خان صاحب نے جو ایک 180 درجے کی پوزیشن لی ہوئی تھی، اب اس میں اگر وہ چینج لانا چاہ رہے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز ان کو سمجھ آ رہی ہیں کہ سچویشن بدلتی جا رہی ہے. ہمارے فوجیوں پہ جس طرح پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھے حملے ہوئے، اس کے بعد اپنی رائے کو میرا خیال ہے بدل رہے ہیں. اور پرٹیکولرلی ان کی جو اپنے فالوورز ہیں سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ہیں. جو میں نے چیز دیکھی ہے کہ جب سے ہمارے جیٹس نے جا کے وہاں پہ نارتھ وزیرستان میں بمبنگ کی ہے تو ان کی طرف سے کوئی پہلے سوشل میڈیا پہ ریئیکشن آتا تھا، اب نہیں آتا. اب کوئی میں نے نہیں دیکھا، اب کوئی انہوں نے اس طرح اپوز نہیں کیا کہ کیوں آپ نے جا کے اسٹرائکس کیے، کیونکہ ان کو بھی سمجھ آ رہے ہیں، ہمارے نوجوان جو یوتھ ہے ان کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ ٹھیک ہے بات چیت ضرور کریں، لیکن جب یہاں پہ اگلا آپ سے بات چیت کے لیے تیار نہ ہو اور آپ کے فوجیوں کو مارا جا رہا ہو، سویلینز کو مارا جا رہا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کچھ آپ کو گراؤنڈ پہ سٹیپس لینے پڑتے ہیں. عمران خان نے بھی اگر اپنی اوپینین چینج کی ہے تو میں تو ہمیشہ اس طرح کی چیزوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ اپنی رائے بدل رہا ہے وہ جھوٹا ہے یا غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے نئے فیکٹس آ رہے ہیں، نئے گراؤنڈ ریئلٹیز آ رہی ہیں اور وہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر عمران خان ایک بریفنگ مانگ رہے ہیں میرا خیال ہے تو فوج کی طرف سے یا ایون نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے، ان کی چھوٹی بریفنگ ارینج کی جائے، ان کو اعتماد میں لیا جائے تاکہ ایک وائس اگر کوئی بچ بھی گئی ہے جو اس کو اپوز کرتی ہے یا کرتی رہی ہے تو ان کو اعتماد میں لینے میں میرا خیال ہے ہر چیز. لیکن ہماری مذہبی جماعتیں ابھی بھی اس حق میں نہیں ہے. مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ مولانا سمیع الحق نے مذاکرات سے علیحدگی کا اعلان کیوں کر دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ماضی کے حالات و واقعات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جب بھی حکومت نے امن قائم کرنے کی بات کی، مذاکرات کرنے کی بات کی، تو دہشت گردوں کی جانب سے ہمیشہ کارروائیاں کی جاتی رہیں اور اس کی شدت میں اضافہ ہوتا رہا. تو کہہ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپریشن کا جو مطالبہ ہے یہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم کچھ موازنہ کر لیتے ہیں. یہ ہماری انسرجنسی، ایک ہمارے ہمسائے میں انسرجنسی ہو رہی ہے انڈیا میں جسے ماوئسٹ کہتے ہیں. اب ماوئسٹ جو ہیں بہت کم ہم نے سنا ہے کہ جی ویسے تو موزتوں کے ماننے والے ہیں کہ چین پر کوئی الزام لگا ہو، چین پر پریشر ہو، یا میڈیا میں ہم نے دیکھا ہو جی چین ان کو فنڈ کرے، تو وہ انڈیجنس ہے، وہ اندر کی ہے. اور وہ جو ان کا نیو لبرل اکنامکس کے پیٹرن گر رہے ہیں اور اس کے انہدام سے جو آبادیاں تنگ اور پریشان ہیں وہ بندوقیں اٹھا رہی ہیں، ان کے ساتھ لڑ رہی ہیں، اور وہ ایک بہت بڑا ایریا ہے. ہمارے یہاں معاملہ مختلف ہے. مثلا ہلری کلنٹن یہ کہتی ہیں، آن ریکارڈ کہہ رہی ہیں کہ جی ہماری مڈل ایسٹ سے ہمیں فنڈنگ ہوتی ہے، انہوں نے سعودی عرب کا نام لیا. اب جو آرٹیکل میں دیکھ رہا تھا کل پرسوں بیٹھ کے، تو اس میں قطر کا نام، قطر کے پاس سرپلس ہے، ہیوج سرپلس ہے. وہاں فٹ بال کا ورلڈ کپ بھی 2000 میرے خیال میں اس میں ہونے والا ہے 2014 میں، تو اپنے میرے خیال میں بعد 22. تو اچھا اب یہ جو ہے یہ سارے ہمیں 2 ہی کام کرنے پڑیں گے بلکہ 3 کام کرنے پڑیں گے. مذاکرات جاری رہتے ہیں، یہ جب جو قوموں کے درمیان بھی جنگ ہو رہی ہو تو وہ آپ کی ایک گفتگو تو جاری رہتی. اچھا
اس کے بعد یہ جو آپ کو ڈرائی اپ کرنی ہے فنڈنگ، یہ اس کو اگر آپ ڈرائی اپ نہیں کرتے، جو اس کی انٹرنیشنل ڈائمینشن ہے، ہم بڑے بری طرح کاٹ ہیں. پھر یہ ہے کہ اس کی ایک ڈائمینشن اور بڑی ڈینجرس ہے، جو اس کی پینیٹریشن ہے ہمارے مخصوص حالات کی وجہ سے اور کولڈ وار میں ہمارے انتہائی جو ہے وہ قابل مذمت کردار کی وجہ سے جو ہم نے وہ کیا ہے، وہ اندر بھی گھس آئے ہیں. تو اٹس ناٹ ایزی. تو 3 پرونگ جنگ کرنی پڑے گی آپ کو. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو باور کروانا پڑے گا کہ روکیں ان لوگوں کو جو آپ کو فنڈنگ کر رہے ہیں. اندر جو لوگ ہیں جو ساتھ آ رہے ہیں انہیں سمجھایا جائے کہ یہ اپنا بیٹھ کے بات کریں، کیا بات کرتے ہیں، اور اگر اندر تک ان کی پینیٹریشن ہے تو وہاں تو دس از ناٹ این ایزی ٹاسک. اچھا کلاس صاحب، مولانا سمیع الحق کہتے ہیں کہ 31 دسمبر کو انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے وزیر اعظم سے بات کی، 1 جنوری کو انہوں نے اپنے مشن پر کام کیا، 2 جنوری کو انہیں مثبت پیغام ملا، لیکن اسی رات وہ اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ انہیں کسی میکینزم، کسی اسٹریٹجی سے آگاہ کیا جائے. لیکن وہ کہتے ہیں 2 دن گزر گئے، مجھ سے وزیر اعظم نے رابطہ نہیں کیا، میرے رابطہ کرنے پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو حکومت کا اچانک سے رویہ بدلنا مذاکرات کے حوالے سے، کیا یہ آپریشن کی طرف اشارہ تھا یا کسی کا دباؤ تھا؟ فوج کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، جس طرح فوجیوں کو شہید کیا جا رہا ہے. شاہد، بڑا کمپریہنسو اور بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور اس پہ میرا خیال گفتگو کی واقعی ضرورت ہے. ایک تو اگر آپ کو یاد ہو تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مولانا صاحب کل بڑے وہ ناراض ہوئے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے حکومت کا بھی قصور ہو کہ میاں صاحب ان کی ٹیلی فون کالز نہیں لے رہے تھے. لیکن آپ کو یاد ہوگا، اور ہماری میموریز کیونکہ بڑی یہ ویک ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ مولانا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے اور قوم کوئی مجھ سے زیادہ کوئی بہتری کی کوئی یہ خوشخبری کو امید نہ رکھے. یہ خود مولانا نے کہا ہوا ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے 30 کو یوں کیا تو یکم کو یہ ہوا تو پرسوں یہ ہوا تو کل یہ ہوا تھا. تو مولانا صاحب تو خود فرما چکے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے اور مجھ سے قوم جو ہے وہ زیادہ کوئی توقعات نہ رکھ سکے. یہ چھپا ہوا بیان ہے جو ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. ایک تو خود کہہ چکے تھے کہ ان کے بس کی بات نہیں، ابھی ان کے رابطے بھی نہیں شروع ہوئے تو انہوں نے اس سے پہلے کہا تھا. اور دوسری بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے، جو ہم نہیں سمجھیں گے، کہ مولانا صاحب کا جو دور تھا، سمیع الحق صاحب کا، ان کا کوڑا کھٹک میں اتنا بڑا مذہبی ان کا مدرسہ ہے جہاں سے طالبان پیدا بھی ہوئے، جہاں سے بہر بھی نکلے، سب کچھ کیا. اب وہ امپیکٹ ان کا نہیں رہے گا مولانا سمیع الحق صاحب کا. حکومتیں ہماری ان کی مذہبی ایلیمنٹس کی خوشامدیں کرتی رہیں گی، پیمپر کرتی رہیں گی، آگے پیچھے پھرتے رہیں گے، ان کو وی اے پی پروٹوکول ملے گا، سب کچھ ملے گا. یہ بات مان لیں کہ ان کے پاس اب کلاؤڈ نہیں رہا. جو طالبان کی نئی جنریشن ہے یا جو لوگ لڑ رہے ہیں اس وقت، ان پہ امپیکٹ نہیں ہے ان کا. یس، جب 80s کے تھے، 90s کے تھے جو طالبان لڑ رہے تھے، چاہے افغانستان میں یا پاکستان میں تھے، ہاں ان پہ تھا، کیونکہ کوڑا کھٹا کہ بہت بڑا ایک یہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پروموٹ بھی کیا ہوا تھا، ان کے ذمہ ٹاسک بھی دی ہوئی تھی کہ آپ طالبان پیدا کریں، اور یہ کر رہے تھے یہاں پہ طالبان پیدا. اب جو یہ میرا خیال موجودہ جو ہیں جو لڑ رہے ہیں پاکستان آرمی سے یا پاکستان کے لوگوں سے، ان پہ مولانا صاحب کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. لہٰذا نہ ان کا کوئی ان سے رابطے ہوئے ہیں، نہ ان کا ان سے کوئی یہاں پہ سچ کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہو رہا تھا. خود انہوں نے کہا کہ مجھ سے بریک تھرو کی اب توقع نہ رکھیں. ہاں یہ ضرور ہے جو میرے لیے میرا خیال ہے مولانا صاحب کو بھی تھوڑا سا میں ان کو بھی بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ملنا چاہیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب ڈلیور نہیں کر سکتے یا مذاکرات کا آپشن آپ نہیں کر سکتے، ٹیلی فون کالز آپ نے نہیں لینی، تو پھر مولانا صاحب کو درمیان میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اندر کھاتے یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ بیسیکلی مولانا فضل الرحمان اور مولانا سمیع الحق کے درمیان جو لڑائی چلتی رہتی ہے، وہ کہتے ہیں طالبان پہ میرا بڑا کلاؤٹ ہے، وہ کہتے ہیں میرا کلاؤٹ ہے. تو حکومت ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتی ہے. سو ایک ان کا اس پہ اتنا بڑا کلیم نہیں بنتا کہ وہ بہت بڑی خبر دینے والے تھے. اور نواز شریف صاحب کو بھی پتا ہے، پولیٹیشینز کو بھی پتا ہے کہ کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکتا. طالبان نے آخری سوال اس سے پہلے ہم آگے بڑھتے ہیں، مذہبی جماعتیں کبھی بھی آپریشن کے حق میں نہیں رہی، نہ ہی اس حق میں ہے، تو کیا پھر وزیر اعظم کو مذہبی جماعتوں کی ناراضگی مول لینا پڑے گی؟ یہ شاذ آپ پچھلے 65 سال سے آپ انہیں مذہبی جماعتوں کو خوش کر رہے ہیں. بھٹو صاحب نے بھی خوش کر کے دیکھا، لمبی کہانی کیسے کیسے خوش کر رہے تھے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں پھر ان کا کبھی آخری جو انہوں نے وہاں پہ اپنی وہ تقریر کی تھی، بیان ریکارڈ کروایا تھا، کبھی وہ پڑھ لیں. انہوں نے 1000 اپنے کارنامے گنوائے تھے کہ میں نے اسلام کے لیے کیا کیا خدمتیں کی ہیں. انہی مذہبی پارٹی نے جا کے ان کو پھانسی لگوائی تھی جنت جا کے ساتھ. یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں، بڑی ان پاپولر بات ہے جو میں یہ کرنی چاہیے اور میں کرتا رہتا ہوں. آپ کو مذہبی پارٹیز کو پیچھے کرنا پڑے گا. اسلام کے نام پہ سیاست کا بھی اجازت نہیں دے سکتی. ہمارا مذہب ہے، ہماری زندگی ہے، ہمارا فیتھ ہے. فیتھ کے نام پہ لوگوں کو ایکسپلائٹ مت کریں. آپ نے پالیٹکس کرنی ہے، آپ پولیٹیشین بن کے ہیں، ضرور کریں. آپ جب تک ان مذہبی پارٹیز کو پیچھے نہیں کریں گے، آپ کی سوسائٹی میں مزید آپ دیکھیں گے طالبان سے جنگ یا مذاکرات کے فتوے لگیں گے، بالکل، اور یہاں پہ پرابلم ہوں گے. فیصلہ چند روز میں ہو جائے گا. اس حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل میں بات کرتے رہیں. کیسے آگے بڑھتے ہیں آپ کی خبر شیئر کریں. میں یہ اسٹوری جو ہے لے رہا ہوں، اس کی جو علامہ اقبال لیبر جو کالونی کی اسٹوری ہے، اس میں جو لیبر فیڈریشن ہے، ورکرز فیڈریشن سیالکوٹ، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ لیبر کالونی، اس کا جو سنگ بنیاد ہے پرویز مشرف صاحب نے رکھا تھا. 500 فلیٹس ہیں یہاں پہ، 300 پہ انلیگل قبضہ ہے. تو جب جو بات ہوئی، جب میڈیا نے کانٹیکٹ کیا وہاں کے جو کمشنر ہیں، تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ان کے علم میں نہیں ہے. اس کے بعد
پھر DCO صاحب نے بھی کہا جی انہوں نے یہ کہا جی ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کی حالت ظاہر یہ ہے، ایک تو قبضہ ہے اور اس میں الاٹمنٹ بھی انلیگل ہوئی ہیں، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہاں سیکورٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ وہاں ایک ڈسپینسری بنائی جانی تھی اس کا بھی کوئی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بیسیکلی لائف بلڈ ہمارا یہ جو ہم سرمایہ پیدا کرتے ہیں، جو ہم باہر سے ہمارا فارن ایکسچینج ریزرو آتا ہے جس کے بدلے میں جو اب نہیں آ رہا تو ہم برباد ہیں، اور جو اگر ہم زندہ ہیں تو ان ورکرز کی وجہ سے زندہ ہیں جو باہر سے ہمیں محنت کر کے تو ہمیں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، یہاں سے تو $2.5 کروڑ روز چوری ہو رہا ہے، یہ تو ہمارا سلسلہ ہے بڑا سامنے. تو یہ جو لوگ ہیں، میں نے اس لیے اسٹوری کو ٹیک اپ کیا اور اس کو ہم فالو بھی کریں گے کہ وہاں پہ کوئی سیکورٹی کا انتظام نہیں ہے، اور تو ان سے ہم جو ہے یہ پوچھیں گے کہ اس کو ہم فالو اپ بھی کریں گے. تو کہ یہ جو ہماری لیبر کالونیز ہیں ان کا کیا حال ہے، لاہور کی بھی ہم ٹیک اپ کریں گے، یہاں پہ بھی 2-3 کالونیز ہیں، تو سب کا تقریباً حالت ظاہر ہے یہی ہے. تو جو لوگ اس ملک میں دولت میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کی زندگیوں کو بہتر بنانا ہمارا فرض ہے. ٹھیک ہے، ایک کالر ہے وزیر آباد سے مصطفیٰ. ہیلو. حاجی مصطفیٰ جی حاجی مصطفیٰ صاحب جی بولیے. جی محترمہ، میں وزیر آباد سے بات کر رہا ہوں. حاجی مصطفیٰ، ہماری اسکاٹ کی یہ 6 ایجنسیاں تھی NFC سے ہم نے لی ہوئی تھی. وہ جب ہم نے وہ کاروبار بند کیا ہم نے NFC کو کہا لیٹر لکھے تمہاری ایجنسیاں واپس کر دو، ہمارے پیمنٹ واپس کر دو، سیکورٹی واپس کر دو. ایک ایجنسی کی 3 لاکھ روپیہ سیکورٹی کی تھی، 6 لاکھ روپیہ 18 لاکھ. سمجھ نہیں آ رہا مصطفیٰ صاحب، آپ کی بات ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. دوبارہ سے کال بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنا اب جو مسئلہ ہے وہ میں ای میل کر کے اس حوالے سے بھی آپ ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں. جی کا صاحب اگلی خبر کی طرف آتے ہیں. تو آپ میں چاہتی ہوں کہ میں اگلی خبر بھی اسی میں لپیٹ دوں. چلے اگلی خبر بڑی دلچسپ ہے کلاسرا صاحب. ایک خبر یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ارجمند ہاشمی جنہوں نے وہاں پہ روحانی طور پہ تشخیص کی تھی پرویز مشرف صاحب کی، آج ان کی سٹوری لگی ہے. 2005 میں ان کو ایک سول اعزاز دیا گیا تھا پاکستان میں، ستارہ امتیاز، جو کہ تیسرا بڑا ہے. اچھا، یہ جو اعزاز دیا جاتا ہے یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ نے کیا پاکستان کی خدمت کی ہے، کیا اس کا نام سر بلند کیا ہے. تو جو وکیل ہیں احمد رضا قصوری صاحب، جب ان سے پوچھا گیا، یہ تو ان کے دوست ہیں ذاتی اور ان کو انہوں نے نوازا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں انہوں نے امریکہ میں بڑا سر بلند کیا ہے پاکستان کے نام کو، تو اس لیے ان کو یہ اعزاز دیا گیا تھا. تو ایک پہلی بات تو یہ کہ یہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اپنے فرینڈز کو نوازتے ہیں اور یہی آگے نتیجے نکلے. تو یہ آج انٹرسٹنگ سٹوری تھی، ہم شیئر کریں گے کہ کیسے ارجمند ہاشمی صاحب نے وہاں بیٹھے بیٹھے اندازہ لگا لیا کہ ان کا وہاں جانا کتنا ضروری ہے. مجھے بریک لینی ہے. کیا صاحب ٹیک لیتے ہیں آگے، مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاس صاحب، اس سے پہلے کہ آپ کی خبروں کی طرف بڑھیں، آپ بریک پر جانے سے پہلے کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے قاضی صاحب کی خبر پر. یہ بڑی انٹرسٹنگ میرا خیال ہے قاضی صاحب نے خبر ڈھونڈ نکالی ہے. ایک مجھے یاد آ رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں کوسچن آور میں ایک سوال پوچھا گیا تھا جب یہ شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے کہ پاکستان نے جب پچھلے 10 سالوں میں کون کون سے فارن ڈگنیٹریز تھے جن کو یہ ستارہ امتیاز نشان امتیاز بلا بلا جو دیے گئے تھے، اور آج لوگوں کو نام بھی نہیں یاد ہوں گے جو اس وقت ریونیو کی طرف بٹ رہے تھے یہاں پہ. اس میں کچھ بڑے انٹرسٹنگ نام تھے فارنرز کے. جو میاں نواز شریف صاحب کو یہاں سے نکال کے لے گئے تھے، جو ڈیل ہوئی تھی ان جنرل مشرف سے، ان کی 2000 میں ہوئی تھی دسمبر میں، 10 دسمبر کو وہ گئے تھے 2000 میں. تو 4 لوگ ایسے شامل تھے جو میری میموری میں مجھے آج تک یاد ہے، جو وہی لوگ تھے جنہوں نے بعد میں نواز شریف صاحب کی ڈیل کرائی تھی اور ان کو یہاں سے لے کے گئے تھے. غیر ملکی تھے، فارنر تھے، اس میں سعودیز بھی تھے، لیبنیز اور آپ کے قطر کے لوگ بھی تھے. سو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پریکاشن کے طور پر قاضی صاحب یوز کیا جاتا ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے ضرورت پڑ جائے تو آپ اپنے چند ایسے دوستوں کو ابلائز کر کے رکھیں، ان کو نشان امتیاز دیں، نشان جرات دیں یا جو کچھ بھی دینا ہے. سو اس کو اب دوسرے اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ غیر ملکی تھے. ویری انٹرسٹنگ. یہ سٹوری میں نے خود کی ہوئی، مجھے اس لیے میری میموری میں یاد ہے کہ انہوں نے ایسے غیر ملکیوں کو دیے ہوئے تھے جو بعد میں نواز شریف صاحب کو پاکستان سے باہر نکال لے گئے تھے. اس لیے موجودہ حکمرانوں کو دوبارہ بھی آپ دیکھیں گے کچھ اور غیر ملکیوں کو بھی اس طرح کے میرا خیال تمغے آنے والے دنوں میں ملیں گے. یہ برائب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، چاہے جناب مشرف صاحب یوز کرتے رہے ہوں. ایک فکر کلاس صاحب، پھر آپ بیگ صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. بات یہ قوم کی عمارت ہے، جو بھی ریاست میں آ کے حکمران ہوتا ہے اور ریاست کو چلاتا ہے اس کی یہ کیونکہ میں جانتا ہوں، آپ کو پتا ہے بہت لوگوں نے واپس اس لیے کر دیے کہ جی فلاں کو ملا ہے تو میرا بھی واپس ہی رکھ لیں آپ، اور شکر ہے مجھے نہیں ملا. یہ تاثر زائل ہونا چاہیے اور یہ ان لوگوں کو ملنا چاہیے جو ڈیزرونگ ہے. صحیح. کلاس اب آگے بڑھتے ہیں. اسلام آباد میں روزانہ اب وارداتیں جو ہیں وہ معمول بنتی جا رہی ہیں. اسلام آباد جسے سیف سٹی سمجھا جاتا تھا، اسلام آباد کی پولیس کی ناکامی ہے، اگنورنس ہے، مسئلہ کیا ہے؟ شاہجہ یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن پیدا ہو گئی اسلام آباد کے. اب یہاں کے شہری جیسے کراچی کے لوگ وہاں سے مائگریٹ کر گئے تھے، لگتا ہے اب اسلام آباد میں یہ
صورت حال آنے والی ہے کہ محمد سلیم بیگ صاحب ہیں، یہ پرنسپل انفارمیشن آفیسر رہے ہیں یہاں پہ پی آئی ڈی میں، بہت بڑا عہدہ ہے ان کا. یہاں سے یہ میرا خیال 5 منٹ کی ڈرائیو سے ان کا گھر ہے، اور پوش ایریا ہے I-8. وہاں پہ کچھ دن پہلے ڈاکو آئے ہیں، اور یہی ڈاکو تھے جو وہاں پہ یہ رمضان ساجد صاحب نیب کے ترجمان کے گھر پہ داخل ہوئے ہیں اور گاڑیوں پہ پھرتے ہیں. انہوں نے وہاں پہ 9 بجے صبح داخل ہوئے ہیں، آرام سے کھانے کھائے ہیں، چائے پیے، اور گھر کو انہوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا ہے. اور جو اور اس کے بعد جو کچھ ان کو ملا ہے وہاں سے لے کے گئے. اسلام آباد کی پولیس اس وقت ایک کام کے لیے رہ گئی، اور یہ مذاق بن گیا اسلام آباد میں. ان کو باجی پولیس کہنا شروع کر دیا اب لوگوں نے، جو ان کا نک نیم دیا ہے کہ باجی پولیس ہے، جو یہاں پہ وہ کرتی ہے، یہ پیٹرولنگ کر رہی ہے. یہ تو میرے خیال میں احترامن کہتے ہیں باجی کو، احترامن کہتے ہیں، احترامن کہتے ہیں، کیونکہ ڈاکوؤں کو پتہ، یا تو ڈاکوؤں کے ساتھ یہ پولیس خود ملی ہوئی ہے، جتنی وہ اس سے پھرتے ہیں یہاں سے ان پوش ایریاز میں گاڑی پہ، اور جاتے ہیں 2-2 گھنٹے گھر میں رہتے ہیں، اور گھر والوں پہ گنے رکھ کے ان کو لوٹتے ہیں. یہ صرف گیسٹ ہاؤسز پہ چھاپے مارنے کے والی پولیس ہے. آج کل جو سب سے بڑی خبریں آپ کرائم کا پیج اٹھائیں تو لاہور اور اسلام آباد کے پیجز بھرے ہوئے ہیں کہ گیسٹ ہاؤس پہ چھاپا، فلاں پکڑا گیا، اس گیسٹ ہاؤس پہ چھاپا، وہ پکڑا گیا. جو ڈاکو ہیں، چور ہیں، گاڑیاں چوری کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر لوٹ رہے ہیں اور بڑے دھڑلے سے لوٹ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی نہیں ہے. یہ بہت بڑی واردات ہے. اسلام آباد انتہائی بدترین پولیس فورس کے ہاتھ چڑھ گیا ہے، اور لوگوں کا جو کرائم ریٹ ہے بڑی تیزی سے بڑھا ہے. لوگ آپ لاہور کراچی کو بھول جائیں گے. تو سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے گھر پہ یہ کچھ دن پہلے ڈاکہ مارا گیا ہے. ان کو وہاں پہ جو جس طرح کی انسلٹ کی گئی ہے، جس طرح کے ان کے ٹین ایجر بچے تھے، ان کی کیا فیلنگ تھی. سلیم صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں اس وقت؟ ہیلو سلیم صاحب، آپ ہماری بات سن رہے ہیں؟ جی لائن پہ ہیں. جی کلاس صاحب. سلیم صاحب یہ بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے؟ آپ کا تو گھر بڑا پوش ایریا میں ہے، آپ سرکاری افسر ہیں بہت بڑے، آپ کا یہاں سے اب سرکاری گھر میں رہتے ہیں، تو یہ کس طرح کا ڈاکہ ہوا ہے؟ کیسے لوگ انٹر ہوئے ہیں اور کس ٹائم پہ ہوئے ہیں؟ ہاں، یہ کلاسر صاحب مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہابس کی اسٹیٹ آف نیچر جو ہے نا اس وقت جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ رائٹ کا جو پرنسپل تھا وہی جو ہے نا بالکل اس وقت کر رہا ہے. 30 دسمبر کو صبح 9 بجے کے قریب 4 ڈاکو یکدم گن ٹاکنگ جو ہے نا بیڑیے قسم کی، وہ صبح 9 بجے آپ کہہ رہے ہیں؟ صبح 9 بجے. اچھا، 9 بجے وہ گھر میں داخل ہوئے ہیں. یکدم آتے ہوئے میری وائف اور بچوں کو پہلے یرغمال بنایا، ان کے گن رکھ کے انہیں ٹیررائز کیا ہے. اس کے بعد میں اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا پڑھ رہا تھا تو میرے پاس آئے اور دو نے میری گن میری کنپٹی پہ ایک کمر پہ رکھ کے مجھے لے گیا. انہوں نے کہا جو کچھ ہم کہہ دیں اس کے مطابق چلیں، ادروائز پتہ ایک سیکنڈ بعد آپ کا کیا حشر ہوگا. دین مجھے اسی طرح یرغمال بنا کے کڈنیپ کر کے اسی اپنے کمرے میں لے گئے ہیں. وہاں ایک اور تھا گن ٹاٹنگ بیریا، اس نے مجھے جو ہے نا جو کہا ادھر بیٹھ جائے، اور جو کچھ ہم زیور ہے، جو کیش ہے، ایوری تھنگ جو آپ کے پاس ہے ہمارے سپورٹ کر دیں، ورنہ آپ کے بچے ہمارے کنٹرول میں ہیں، آپ دیکھیں ہم آپ کا کیا حشر کرتے ہیں. انہوں نے اس میں میری وائف نے انہیں کہا کہ جی میرے بچوں کو کچھ نہ کہیں، تو جو کچھ ہے آپ لے جائیں. وہ جو ہے نا انہوں نے جو چابیاں لے کر ایک چیز ادھیڑی، جو ہے نا جو کیش تھا جو اس وقت اویلیبل تھا، جو ایک ہوتا ہے گھر میں زیورات تھے. موسا میرے بیٹے ہیں، موسا سلیمان، ان کے 2 لیپ ٹاپ تھے، 2 کیمرے تھے، گھڑیاں تھیں، میرے پرفیومز تھے، اور کچھ اور اس قسم گھر کی جو چیزیں تھیں، ایک چیز. اور دین اس نے مین وائل وہ کچن میں جا کے کھاتے رہے ہیں، کھانا کھاتے رہے ہیں، ناشتہ کرتے رہے ہیں، وہ چائے پیتے رہے ہیں، اور پھر آ کے اسے ٹیررائز کرتے رہے ہیں. اور مجھے کہا آپ جی سلیم صاحب، ہاں میں سوال کریں جی بات پولیس سے بات ہوئی آپ کی؟ کہا انہوں نے؟ پولیس نے میری ان سے بات ہوئی، میرے پاس وہ SSP آپریشن بھی آئے، انہوں نے کہا جی ہم یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو، اور یہ جلدی ہم کر دیں گے. لیکن اتنی سکون کی واردات کلاسر صاحب پولیس کی ملی بھگت کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن میں وہی ایک دو ذرا سوالات میں اگر میں سلیم صاحب سے پوچھوں. جی پوچھیے. سلیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پتا چلا ہے کہ اب تو وہ اپنا منہ بھی نہیں چھپاتے. وہ پہلے کسی دور میں سنتے تھے کہ نقاب پہن لو، کچھ کر لو، اب تو وہ دھڑلے سے آتے ہیں، گنے اٹھائی اور جو کرنا ہے کر لیں. اور باجی پولیس یہاں پہ آپ کو تسلیاں دے گی. یہ تو باجی پولیس ہے اسلام آباد والی، جیسے سارے اس کو نک نیم دے رہے ہیں. اب انہوں نے کوئی چہرہ نہیں چھپایا ہوا تھا، وہ بالکل 4 تھے، اس میں بالکل عام تھے. انہوں نے کوئی مفلر تک ان سے بھی چہرہ نہیں چھپایا ہوا تھا.
اور وہ گھوم رہے تھے. دے ور رومنگ اراؤنڈ ان دا ہاؤس. اور اس کے بعد جو ہے نا تقریباً وہ 50 منٹ تک انہوں نے گھر پہ جو ایک میں تو کہوں گا کہ حکمرانی کی ہے. اس کے بعد وہ کار میں باہر میں بیٹھے ہیں. اور اچھا سلیم صاحب لاسٹلی ایک باپ جو ہوتا ہے اپنے بچوں کا ہیرو ہوتا ہے. آپ کے ٹین ایجر بچے ہیں آف کورس ماشاء اللہ انہیں لمبی عمر دے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے زندگیاں بچ گئی ہیں, یہ بڑی بات ہے. آپ کے کیا فیلنگ رہے ہیں کہ ایک نوجوان اپنے بچوں کے سامنے ایک باپ جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ کھڑا ہوا ہے, ایک کیا بے بسی آپ نے فیل کیا؟ کیونکہ کل میری آپ سے بات ہوئی تو یو آر آلموسٹ سوبنگ کہ مجھے اپنے بچوں کے سامنے کتنی ایک ذلت اور انسلٹ فیس کرنی پڑی ہے. دیکھیے جی مجھے تو ایسے ایک میری ہیلپ لیسنس اور دوسرا غصہ, اور اس کے ساتھ میں کر کچھ نہیں سکتا تھا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک بات بتاؤں کہ میری بیٹی چھوٹی ہے, ہارڈلی 3 ایئر, وہ اپنی ماں کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی. تو اب وہ جب اس کے چہرے میں دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں سے جو سوالات ابھر رہے ہیں. اب وہ اگر ٹوائے شاپ پہ جاتی ہے تو وہ گڑیاں نہیں لیتی بلکہ مجھے کہتی ہے کہ مجھے گن لے کر دے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ان کے فیلنگس ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد سلیم بیگ صاحب. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ایک بات آپ سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میرے کرائم رپورٹر سے بات ہو رہی تھی جو کرتے ہیں کور. جس گھر میں ایک دن گن لے کے کوئی آدمی چلا جاتا ہے تو اس گھر کے جو مکین ہیں وہ کبھی زندگی بھر کے لیے نارمل نہیں ہوتے. ایک پہلی بات تو یہ. دوسری بات کلاسر صاحب یہ کہ جب ریاست کا عمومی طور پر آبادیوں کے تحفظ سے جو ایون رولنگ ایلیٹ ہے اس سے وہ ہاتھ کھینچ لیتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ جو جنگ اور جو عذاب وہ عام لوگوں پہ مسلط کرتی ہے وہ خواص کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ اسلام آباد ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے ریاست کے حکمران اور سارے لوگ, آج دوسرا دن ہے, اٹس دا سیکنڈ ڈے ان رو, اور وہ ایک ہی پیٹرن ہے کہ جی ایک پیٹرن وہ آئے ہیں, کھانا کھایا ہے, ایز اف انہیں پتا ہے کہ یہاں اب کچھ نہیں ہونے والا. تو یہ وہ ہے سزا جزا کا نظام نہیں. قاضی صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ سفارشی پولیس افیسر لگائیں گے, لاہور سے ایک تحفہ آیا ہوا ہے ہمارے پاس جن کا نام ڈاکٹر رضوان ہے, پورا اسلام آباد جانتا ہے, پورا میڈیا جانتا ہے وہ کس بڑے آدمی کی سفارش پہ آئے ہیں. اور مسعوف کے پاس کل یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس 2 درجن خود محافظ رکھے ہوئے ہیں, اپنے ساتھ بھی رکھے ہوئے ہیں اور اپنے گھر پہ بھی رکھے ہوئے ہیں, اور وہ کسی بڑے آدمی کے کہنے پہ چلتے ہیں, وہ کسی کی سنتے بھی نہیں ہیں. جب آپ یہاں پہ ایس ایس پی آپریشن ایسا لگائیں گے جو بڑے آدمی کو جواب دے ہوگا, کسی عام آدمی کو جواب دے نہیں ہوگا, تو یہ کچھ ہوگا. اور اسلام آباد کی پولیس کو میرا خیال ناکامی اپنی مان لینی چاہیے. اور یہاں پہ جس طرح کے ڈاکے پڑ رہے ہیں, لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں, یا تو یہ ملے ہوئے ہیں, یہ پارٹنر ان کرائم ہیں, یہ اپنی یہ نہیں کہہ سکتے. یہ 30 دسمبر کا واقعہ ہے جو کل سلیم صاحب کو پتا چلا تھا کہ ہم نے اسٹوری کی, وہ سامنے ہے. میں کہتا ہوں مزید لوگوں کو اب سامنے آنا چاہیے. اور پولیس کی اسلام آباد میں جو بدترین آپ نے ہمارے اوپر فورس ایک رکھ دی ہے, یہ نیشنل سیکورٹی بنا رہے ہیں پورے ملک کے لیے. وزارت داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب پورے ملک کو سیکیور کر رہے ہیں. اور بھائی آپ سے تو 5 کلو میٹر کا ریڈیس نہیں کور ہو رہا. آپ نے اتنی نکمی اور نلائق پولیس ہمیں دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے کلاس, مجھے بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے صحیح مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ وزیراعظم نواز شریف نے ایف آئی اے کو اصغر خان کیس میں بیان ریکارڈ کروانے سے کیوں انکار کیا اور اس کیس کا کیا فیوچر ہوگا, اس بارے میں بات ہوگی بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. صاحب آپ بتانا ہے آپ نے پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ. ہاں, اس سے پہلے کہ میں اس خبر پہ ہوں, مجھے ایک میسج آیا ہے اور اس میسج میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرے خیال میں بتانا چاہیے کہ وہ کہہ رہے ہیں جب تک وزرائے اعلیٰ اور وزیر ایس پیز اور ایس ایچ اوز کو پوسٹ کرتے رہیں گے تو معاملات ایسے ہی رہیں گے. تو میں نے کہا چلیں یہ ایک فیڈ بیک آیا تو ہم آگے کر دیں. پی پی ایل کی چلیں بڑی ہم نے ایک اچھی خبر بھی سن لیں. وہ یہ کہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے پروفٹس میں اضافہ ہوا ہے 19%, اور ساتھ ہی اس کی جو پیداوار ہے اس میں 31% اضافہ ہوا ہے. اور اس میں کچھ اور وجوہات بھی بتائی جا رہی ہیں کہ جو ہمارے قدر گری ہے روپے کی اس کا بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے. لیکن ہمارے پاس ابھی تک بچی ہوئی ہیں ایسی بہت سی پبلک جو کنسرنز ہیں یا ادارے ہیں جو ہمیں پیسہ دے رہے ہیں. تو سوال میں یہ سٹوری جب دیکھ رہا تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا ہم انہیں بھی بیچ دیں گے, جس طرح پی پی ایل ہے, او جی ڈی سی ہے, اس حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو ادارے اول تو ہمارے پاس ریونیو کے لیے کچھ رہ نہیں گیا, اور جو ریونیو کے لیے رہ گیا اور وہ ہم اس لیے پرائیویٹائز کر رہے ہیں کہ 500 یا 600 ارب روپے جی لاس میکنگ ہے. ابھی آئیں گے وہ شجاعت عظیم صاحب کی سٹوری پہ بھی جو وہ دے رہے ہیں, لیکن
آج یہ کہ یہ باکمال لوگ کبھی ہوا کرتے تھے ہم اور لوگ دل رشک سے پی آئی اے کو دیکھتے تھے، تو یہ کیا ہوا؟ خیر وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن اگر آپ نے 500 ارب روپے کے خسارے کو آف سیٹ کرنا ہے تو اس لیے آپ کریں، تو پھر ان کو تو نہ کریں، ان کو کریں جو نقصان میں ہے۔ اور پھر وہ قلادر صاحب والی بات میں سٹوری اینڈ کرتا ہوں اس بات پہ کہ اگر بیچنی ہی ہے تو پھر سرکار کے پیسے سے نئے جہاز خرید کے یہ کس پہ ہم مہربانی کریں گے؟ کیا صاحب نواز شریف نے وزیر اعظم نے ایف آئی اے کو اصغر خان کیس میں جو بیان تھا ریکارڈ کروانے سے انکار کیوں کیا؟ اب وہ انکار کر دیتے ہیں تو اس کیس کا فیوچر کیا رہے گا؟ اور شاہجہاں جیسے وہ قاضی صاحب کو فیڈ بیک ہے، مجھے بھی کچھ جاننے والوں کے مزید میسیجز آ رہے ہیں کہ اب لوگوں کو حوصلہ ہو رہا ہے کہ وہ جو اسلام آباد کی باجی پولیس ہے اس کے خلاف یہ مزید ایویڈینس لے کے کہ کیسے ہر دوسرے گھر میں اب ڈاکو گھسے ہیں اور لوٹ مار کی ہے اور باقاعدہ پولیس کی انوالومنٹ اس میں شامل ہے، 4 کا گروہ ہے، واردات کرتے ہیں بڑی تسلی سے۔ یہ رمضان وہ پتہ ہے نا، ایس ایچ او کو پتہ ہے نا، ایس ایچ او نے خود بھیجے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور علاقے ایک ہی ہیں تقریباً، G9 کا لے لیں، I8 کا لے لیں، اس کے بعد F7 F8 کی باری آنے والی ہے، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری وارداتیں ہیں جو ان نوٹس جا رہی ہیں، جو لوگ آگے میڈیا پہ نہیں آ رہے، اور بڑے بڑے لوگوں کے گھر یہاں پہ لوٹے گئے ہیں، اور اسی طرح گھروں میں وہ انٹر ہوئے ہیں، وہاں پہ گھنٹہ ڈیڑھ رہے ہیں، بچوں کو یرغمال بنایا ہے، ان کو دھمکیاں دی ہیں، لے کے گئے۔ اس میں پولیس جو مجھے میرے ذرائع ایک دو بڑے انتہائی کریڈیبل ہیں وہ کہتے ہیں پولیس اس میں شامل ہے، اپنا حصہ بھی لے رہے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے وہاں پہ یہ بالکل کوئی پیٹرولنگ بھی نہیں ہوتی، نہ ان کو ٹریس کے، ایک ہی گروپ ہے، اور یہ موسٹلی یہ گروپ جو ہے یہ سہیوال سے آیا ہوا ہے۔ یہ مطلب پہلے تو ہم بلیم کرتے تھے نا KPK سے آ رہے ہیں، فلاں سے آ رہے ہیں، یہ سہیوال کے لڑکے ہیں، گاڑی پہ آتے ہیں، گاڑیوں پہ سوار ہیں، دن میں بھی کرتے ہیں رات کو بھی۔ یہ سلیم صاحب والی جو ابھی انہوں نے بتایا دن کے صبح 9 بجے کی گئی ہے، سو پولیس اس میں انوالو ہے، یہ ساری کی ساری ملی ہوئی ہے، مل کے اسلام آباد کے شہروں کو یہ لوٹ رہے ہیں۔ یہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں، اور مزید کچھ ہم سٹوریاں لانے والے ہیں کہ اسلام آباد کی باجی پولیس جو ہے یہ کیسے بیٹھ کے اب کوآپریشن کر رہی ہے کہ اپنے ہی شہروں کو لوٹا جائے اور اپنا حصہ اس میں رکھا جائے۔ آپس کی لڑائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑی خوفناک قسم کی لڑائی کہ ان کا SSP آپریشن ڈاکٹر رضوان کسی کو یہاں پہ جواب دینی ہے اسلام آباد کی پولیس میں، وہ ٹاپ پہ جواب دے، لاہور کا ایک بہت بڑے رولنگ لیڈ کا بیٹا ہے وہ انہی کو جواب دے، وہ کسی کو نہیں مانتا۔ 20 کے قریب اس نے گارڈ رکھ رہے ہیں، چودھری یا نثار نے صرف 2 گارڈ رکھے ہوئے ہیں، 2 گن مین ہیں، ڈاکٹر رضوان نے یہاں پہ درجنوں سے زیادہ رکھے ہوئے ہیں، یہ کل باقاعدہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بتایا گیا ہے، یہ تو آپ کو بتا دوں گا کیسے لوگ یہاں پہ وہ رہے ہیں۔ اب ذرا آتے ہیں جو نواز شریف صاحب پہ، ہمارے رپورٹر ہیں آفتاب میکن صاحب، انہوں نے یہ سٹوری وہ لے کے آئے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جو FIA نے اپروچ کیا تھا کہ آپ اپنا بیان ریکارڈ کریں، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد انٹیریئر منسٹری نے کمیٹی بنائی تھی، FIA کو پاورز دی گئی تھیں، 3 رکنی کمیشن تھا کہ آپ ذرا جائیں اور انویسٹیگیٹ کریں۔ انہوں نے باقی لوگوں کو تو انہوں نے لے لیا ہے، ان کے بیانات جو ہیں۔ اب نواز شریف صاحب پہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے بھی پیسے لیے تھے، کوئی اچھے خاصے، کوئی 35 لاکھ روپے اس وقت 1990 میں۔ اب یہ جواب آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بیان دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن یہ کل محی الدین وانی صاحب جو ہیں پرائم منسٹر کے ان کے سپوکس پرسن ہیں یا ان کے پریس سیکریٹری ہیں، ان سے بات کی ہمارے رپورٹر نے، تو وہ کہتے ہیں میرے نالج میں نہیں ہے، ہمارے دوست ہیں، اگر ان کے نالج میں نہیں ہے تو وہ ذرا نالج میں لے آئیں، ہمیں بتائیں اپروچ کیا گیا ہے تو کیا جواب تھا، نہیں کیا گیا تو کیا جواب تھا۔ میکن ہے ہمارے ساتھ اس وقت؟ جی ہاں، لائن پہ ہیں جی میکن، ذرا بتائیں کہ ذرا مختصر سا کہ یہ کیا کیس ہے، کیس کا تو ہمیں پتہ ہے، یہ ہمیں بتا دیں کہ FIA کو کیا جواب دیا گیا وزیر اعظم ہاؤس سے۔ نواز شریف نے پہلے 14 جنوری کو ٹائم دیا کہ جی میں آ کے میرا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لیں، لیکن 14 جنوری کے بعد ایک دم پرائم منسٹر آفس سے یہ بیان دیا گیا کہ پرائم منسٹر بہت مصروف ہیں تو آپ بعد میں آئیں۔ اور جب میں نے کل محی الدین وانی سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا جی ان کو اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے ریکارڈ کرایا ہے نہیں کرایا، جبکہ میرے FIA کے سورسز کہتے ہیں کہ ابھی تک نواز شریف نے ریکارڈ نہیں کرایا۔ اس میں کن کن لوگوں کے پہلے ہو چکے ہیں؟ آپ نے کوئی اس پہ پوچھا ہوگا، اور کون کون لوگ ہیں؟ اصغر خان صاحب تو کرا چکے ہیں، ہم اس کی سٹوری یہاں پہ دے چکے ہیں، وہ اپنا بیانات ریکارڈ کرا چکے ہیں، اور کون بڑے لوگ ہیں جو ابھی تک اپنا بیان دے چکے ہیں یا انکاری ہیں؟ ایک تو نواز شریف صاحب کو تو ہم سن رہے ہیں، شہباز شریف صاحب سے بھی میرا خیال بیان لینا پڑے گا، ان پہ بھی الزامات تھے یہ۔ جی بالکل، یونس حبیب کو گئے تھے یہ بیان لینے کے لیے، 10 جنوری کو ایک FIA کی 4 رکنی ٹیم گئی تھی غالب بندے علی شاہ کی قیادت میں، اور وہاں اس سے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آلریڈی اس نے اپنی وہ سٹیٹمنٹ جو اس نے پہلے سپریم کورٹ میں دی تھی وہ ایک مکر گیا ہے اس سے، وہ کہتا ہے۔ میں آفتاب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ میاں صاحب کے حوالے سے تو انہوں نے کہا میں نے نہیں دیے پیسے، پہلے انہوں نے کہا تھا دیے، تو انہوں نے تو بدل لی اسٹیٹمنٹ۔ بس اب ایک اور میاں شریف صاحب کو قربانی کا بکرا FIA بنا رہی ہے، اور اس کو وہ اب اس سے سٹیٹمنٹ لیں گے کہ میاں شریف نواز شریف کے والد صاحب نہیں تھے، ایک اور میاں شریف صاحب ہیں جیلم کے، تو اب ان سے وہ ریکارڈ کریں گے۔
بیان لیں گے. صحیح, بہت شکریہ, بہت شکریہ آفتاب میں کمال کا. قاضی صاحب اس پہ تو ایف آئی اے کے سعود مرزا صاحب کو اور ان کی ٹیم کو ایک میڈل بنتا ہے. اچھا کلاسرا صاحب, تمغہ شجاعت مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے, سعود مرزا صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں ابھی, ان کو دے کے بھیجیں. کلاسرا صاحب میرا خیال ہے یہ مجھے ایک کہانی یاد آ گئی ہے, ذرا سن لیں کہ جو صاحب جو آم بیچ رہے تھے تو انہوں نے کہا جی سارے آم کتنے کے ہیں, انہوں نے کہا اتنے کے, مجھے سب دے دو. تو انہوں نے کہا کہ جی سب دے دوں تو باقی کا دن میں کیا کروں گا. تو ہم یہ بند کر دیتے ہیں, مگر بعض یہ پھر میں اور آپ کدھر جائیں گے, ہم کیا بیچیں گے. ویسے تو میرے خیال میں اب ان کو ختم کر دینا چاہیے ان سٹوریز کو. گلاس صاحب آگے بڑھتے ہیں. ایف سی کو کیا بریفنگ دی گئی, کیا شکایات کیے کل ایف سی نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں؟ یہ آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے صبح کے پروگرام میں پورا جو انہوں نے بریفنگ دینی تھی, بریف کا پیپر ہم نے شیئر کیا تھا کہ ایف سی کو کتنی کمپلینٹس ہیں. اور ایف سی کے کل جو وہاں پہ میجر جنرل صاحب ہیں پھٹ پڑے ہیں. ایک تو وہ اس چیز پہ بڑے ہرٹ تھے, وہ میرا خیال انہیں ہونا نہیں چاہیے تھا. عدالتیں بلاتی ہیں, وہ تو ہمیں بھی بلاتی رہتی ہیں, ہم بھی جاتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا جی ساری عمر میں وہاں پہ مجھے میرے باپ دادا کبھی عدالتوں میں پیش نہیں ہوا, میں ہوا. وہ ڈیوٹی کی نیچر ہوتی ہے ان کا پیش ہونا, میرا خیال اس پہ انہیں دل شکنی نہیں کرنی چاہیے. لیکن ان کی کچھ جینوئن کمپلینٹس تھیں جو سامنے لے کے, پرٹیکولر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس فورسز کی کمی ہے, ابھی ہمارے مزید بندے ہیں جو آپ بھرتی نہیں کر رہے. پلس وہ کہتے تھے آپریشن تو آپ نے ہمیں بہت بڑا دے دیا ہے, ہم کرتے بھی رہتے ہیں, لیکن ہم کوئی ہیلی کاپٹر جو پرانا ایک ہیلی کاپٹر ہے ہم اس کو اڑا بھی نہیں سکتے, ہم کہیں آپریشن کریں. اب مجھے اس سے بات پھر یاد آ گئی کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے پھر ہم صحافیوں کو بتایا تھا, بڑی اس میں لمبی چوڑی گفتگو ہو گئی تھی, جو مجھے اس میں سے ٹوٹ کے یاد آتے رہیں گے میں سناتا رہوں گا. اس میں انہوں نے پھر ایک بڑی زبردست یہ رحمان ملک صاحب کے دور کی بات انہوں نے بتائی. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی 8 کے قریب ہیلی کاپٹرز ہیں, آپ اور 2 ان کے ساتھ یہ ونگز جہاز ہیں. کہتے ہیں آپ ان کا جو غیر قانونی اور غلط استعمال کیا گیا ہے یہ رحمان ملک کے دور میں آپ سوچ نہیں سکتے. ہمارے دوست ہیں حافظ طاہر خلیل صاحب, ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حافظ صاحب تو کہتے ہیں کراچی سے نہاری لینے کے لیے بھی وہ جہاز استعمال ہوتے تھے کہ نہاری چاہیے جناب یہ جہاز بھیج دیں. ایف سی کو آپ ہیلی کاپٹر آپ نے ایک دیا ہوا ہے, یہاں سے نہاری لینے کے لیے جہاز جاتے تھے. یہ کام ہوتا ہے رحمان ملک صاحب کے دور میں, اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, رحمان ملک صاحب میرے اوپر ناراض رہتے ہیں اکثر, جہاں ملتے ہیں آتے جاتے مجھے ٹانٹ کرتے رہتے ہیں اور بڑا میرا شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کی مہربانی, خیر ہماری تھوڑی گستاخی برداشت کر لیتے ہیں, ان کا بڑا پن ہے. لیکن ان کسر انہوں نے بھی اپنے دور میں نہیں چھوڑی رحمان ملک صاحب نے. یہ بات اب چودھری نثار علی خان صاحب نے کی ہے کہ ہیلی کاپٹر جو ہیں یہ انٹیریئر منسٹری کے ونگ جہاز کتنے برے طریقے سے وہ استعمال کرتے ہیں, غیر قانونی طور پر استعمال کرتے رہے. ایون بینظیر بھٹو صاحبہ بھی ایک دفعہ ایک ہیلی کاپٹر کا اسکینڈل آیا تھا. مسلم لیگ نون کی سابق ایم این اے ہیں مسز شیرین, وہ آپ سے باپ کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں. ان کی کال ہے, وہ پروگرام میں ہم نے کال لینی ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. کلاسرا صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی فائن میم, آپ سنیں آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے ایکچولی کل کال کے لیے ریکویسٹ کی تھی کہ کل مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے میاں نواز شریف کی یہ بات اور پھر اس کے بعد آپ نے اپریشیٹ کیا کہ گورنمنٹ کی طرف سے سب میاں صاحب نے باہر کا ٹرپ کینسل کیا اور وزٹ انہوں نے خود کیا, انٹیریئر منسٹر بھی خود وزٹ کرتے رہتے ہیں. بیکاز یوزلی یہ امپریشن آتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کے بہت اگینسٹ بولتے ہیں, یوزلی یہ ہے, آئی ایم بینگ فیئر. لیکن آئی واز ویری ہیپی ٹو سی یسٹرڈے. میری سب سے بڑے ریکویسٹ ہے, میری ایک ریکویسٹ, میری بات پوری ہونے دیں, کہ جو جس طرح کرپشن آج کے دور میں ختم ہوئی ہے, جیسے سی ڈی اے کے محکمے دیکھ لیں, مختلف محکموں میں کرپشن ختم ہوئی ہے, تو میرا خیال ہے یہ باتیں بھی تھوڑی سی ہائی لائٹ کیا کریں آج کی گورنمنٹ کی, کیونکہ دس از ٹو بی نوٹڈ. یہ باتیں مطلب یہ بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ کس ملک کے بارے میں بتا رہی ہیں؟ پاکستان کے بارے میں. اب ہماری بہن ہے, میں بھاولپور کی ہوں جی, ایکس ایم این اے. بہت شکریہ شیرین صاحبہ. ان کا پورا نام شیرین ارشد صاحب ہے, بڑی اچھی ہے, میری بہنوں کی طرح ہیں, بڑا ان سے میرا یہاں پہ ان سے ملتے رہتے ہیں, ہم سیکھتے رہتے ہیں. ہم کسی کو اپریشیٹ, نواز شریف صاحب کا یہ اچھا سٹیپ تھا اور اپریشیٹ ہونا چاہیے کہ کبھی گیلانی صاحب نہیں گئے فیلڈ میں, اپنے ٹروپس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, کبھی زرداری صاحب نہیں گئے. یہ نواز شریف صاحب نے اچھا کیا کہ وہ اپنے یہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے ہیں, فوجی کو حوصلہ بڑھائے, انہیں نکلتے رہنا چاہیے. اور جو اچھی بات کرتے ہیں, مطلب پاک انڈیا ریلیشن شپ پہ میں ہمیشہ نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں, افغانستان کے انیشیٹو پہ ہمیشہ سپورٹ کیا. ہماری کوئی ذاتی دشمنی تھوڑے, خدا نخواستہ. میاں صاحب سے خود میرے بڑے اچھے ان سے ذاتی مراسم رہے ہیں, ایون شہباز شریف صاحب سے ایک سال لندن میں پورا ان کی مہمان نوازی سے ہم انجوائے کیا. جہاں یہ مہمان نوازی میں آپ اکیلے اکیلے ہوتے ہیں ہمیں نہیں بتاتے کلاسرا صاحب, لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں, لیکن لاسٹ کہ جہاں بھی پنجاب گورنمنٹ ایکشن لیتی ہے, پچھلے 4-5 ایکشن لیے, ہم نے اپریشیٹ کیا اور شکریہ بھی کہا. جی ہاں, جی کلاس صاحب. سو اس لیے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ہمارا بڑا یقین کریں. بعض دفعہ مجھے
اتنا آرڈ فیل ہوتا ہے کہ بڑے قریبی دوستوں کے خلاف آپ کو چیزیں لانی پڑتی ہیں. سو پر دیٹس اے پروفیشن. اور ہم بیڈ میسنجر ہیں, ہم اچھے میسنجر نہیں ہیں, وی آر بیڈ میسنجر. وہ کہتے ہیں بادشاہ کے لیے جو بری خبر لے کے جاتا تھا بادشاہ سلامت اس کو شوٹ کرتے تھے. وی آر بیڈ میسنجر. یہ جرنلزم. لیکن جب ہم اچھی خبریں کرتے ہیں تو وہ ہم اچھے میسنجر کے طور پہ بھی جانے جاتے ہیں. کلاس اب ڈپینڈ کی خبریں کیسی آ رہی ہیں. بہت شکریہ کلاس اب کا اس وقت آپ کا ناظرین پروگرام کے لیے. آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر. اجازت دیں. اللہ حافظ.